السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ناگولی کی قسط نمبر 9 کے ساتھ، تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اسٹوری کیسی جا رہی ہے، ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، میرے سبسکرائبرز بڑھائیں، میری ویوز بڑھائیں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حویلی کے وسیع و عریض آنگن میں گویا جشن کی روشنی برس رہی تھی۔ ہر دیوار چراغوں سے جگمگا رہی تھی اور ہر آنگن راجکمار آہل زرک کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جب وہ اپنے شاہانہ انداز میں کالا چشمہ اتارتے ہوئے وقار سے چلتا ہوا صوفے پر آ کر بیٹھا تو گویا ایک لمحے کو وقت بھی تھم گیا۔ مہاراج راجا رنجیت سنگھ کی آنکھوں میں فخر جھلک رہا تھا اور رانی ویرا دیوی کی پیشانی پر ممتا کا نور چمک رہا تھا۔ پجاری ہاتھ جوڑے حاضر ہوا اور نقرئی تھال رانی کو تھمائی جس میں سرخ چندن، چاول، پھول اور سنہری کمکم جگمگا رہے تھے۔ ویرا دیوی آگے بڑھی، راجکمار کے ماتھے پر تلک لگایا اور آرتی کی تھال گھمائی اور دعائیں دیتی بولی، میرا لال، تو جگ میں روشنی بنے جیسے سورج اندھیرے کو مات دیتا ہے۔ تو بھی ہر آزمائش میں سرخرو ہو۔ شتروگھن نے سینہ چوڑا کر کے فخر سے بھائی کو دیکھا۔ وراٹ نے زور سے تالیاں بجائیں اور تنیشا نے سرگوشی میں کہا، بھائی نے آج تو ہمارے پورے راجپوتانہ کی شان اور گورو کو بڑھا دیا۔ ہر طرف سیٹیاں، تالیوں کی گونج اور راجکمار آئل زیرک کی جے ہو کے نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔ حویلی کا آنگن رنگ برنگی جھلمل کرتی لڑکیاں، خوشبودار گلابی دوپٹوں اور گہنے جھمکے کانوں میں سجی سوری ایک کونے میں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا کہکہا ہولے ہولے پورے آنگن میں گونج رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، آہل زرک راجکمار ہیں ضرور، مگر لگتے بادشاہ جیسے ہیں۔ ایسی پرسنالٹی میں نے تو صرف خوابوں میں دیکھی ہے۔ نمرتا شرماتے ہوئے دانتوں تلے آنچل دبا کر کہتی ہے، ارے خوابوں میں نہیں،
میں نے تو اپنے دل کی دھڑکنوں میں محسوس کیا ہے انہیں۔ اب بس یہی سوچتی ہوں کہ شاید راجکمار کی دلہن بننے کا شرف مجھے ہی مل جائے۔ ریکھا آنکھیں مٹکائے بولی، تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ابھی سیوا میں جا بیٹھو گی راجکمار کے قدموں میں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جن کا روپ ان کی باتوں میں نہیں، ان کی چال میں ہوتا ہے، وہی راجاؤں کے دل کو جچتی ہیں، گیتالی ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ اوئے ہوئے، اب شاعری میں مقابلہ ہوگا کیا؟ دیکھو بہنوں، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر راج کمار نے مجھے دیکھ کر اپنی چشم سیاہ سے نظر جھکائی تو سمجھ لینا میرے لیے آسمان کے تارے بھی زمین پر آ جائیں گے۔ نمرتا ذرا اتراتی ہوئی گویا ہوئی، بس اتنا مت سوچو نمرتا، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ کر آنکھیں مون لی تو؟ رچیتا تمسخر اڑاتے ہوئے بولی۔ سب لڑکیاں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ویسے سچ کہوں تو حویلی آنا بھی کیا نصیب کی بات ہے۔ یہ ستون، یہ دیواریں، یہ راجسی ماحول، اور اس پر آہل زرق کا وجیحا چہرہ، کالا چشمہ، اور وہ شاندار سوٹ، اف، دل تو بس اڑنے کو کرتا ہے۔ نمرتا ٹھنڈی آہ فضا میں چھوڑتی ہے۔ بس ایک تمنا ہے دل میں کہ اگر میرے ماتھے کی لکیر میں یہ راج کمار لکھا ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اے بھگوان، راج کمار آہل زرق کو میرے ماتھے کا سندور بنا دے تو میں ہر سوموار ورت رکھوں گی۔ ریکھا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پرارتھنا کرتی ہے۔ ہاں ہاں، راجکمار ایک ہے، دعائیں چار۔ اب دیکھتے ہیں قسمت کس کی گلابی دوپٹے میں بندھی ہے۔ رچیتا کہتی ہے۔ پس منظر میں حویلی کے زنان خانے کی ایک بوڑھی آیا یہ سب سن کر نفی میں سر ہلاتی ہیں اور دھیرے سے زیر لب کہتی ہیں، راج کمار کے سپنے تو گاؤں کی سب ہی لڑکیاں دیکھتی ہیں، پر راج کمار آہل زرق کا دل قسمت ہی جانے کس کے نام لکھا ہے۔ شام کا زرد پردہ آہستہ آہستہ گرتا ہے، فضا میں سجی سوری امیدوں اور دلکش خوابوں کی خوشبو باقی رہ جاتی ہے۔ کمرہ شاہی جس میں آہل زرق آرام فرما رہا تھا، اپنے دلکش طرز تعمیر اور
پرشکوہ آرائش سے ایک خالص شاہی ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ بلند چھت پر جھلملاتے فانوس کی مدھم روشنی میں کمرے کی دیواروں پر سونے کی کڑھائی والے پردے لرز رہے تھے۔ سندل کی لکڑی سے بنے تخت خواب پر دوبیز مخملی بستر تھا اور خوشبودار لوبان کی مہک فضا میں ایک خوابناک سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ آہل زرق آنکھیں موندے تھکن سے چور کچھ دیر کے لیے خود کو نیند کے حوالے کر چکا تھا، جب یکایک چھن چھن چھناک فضا میں کسی پائل کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ پہلے ہلکی سی چاپ، پھر زیورات کی کھنک، جیسے کوئی اندیکھی پراسرار ہستی چپکے سے قدم بہ قدم بڑھتی چلی آ رہی ہو۔ آہل کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، مگر باہر کوئی سایہ نہ تھا۔ پھر ایک بار پھر چھن چھن۔ یہ آواز صرف قدموں کی نہیں تھی، اس میں کوئی بلاوا تھا، کوئی پرانا احساس، جیسے ماضی کا کوئی ادھورا خواب سچائی کا روپ دھار کر لوٹ آیا ہو۔ آہل کی نظریں دروازے کی جانب جمی رہی، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کون تھا؟ کیا یہ محض وہم تھا، یا واقعی وہ سایہ جس کا ذکر برسوں پہلے سرگوشیوں میں ہوتا تھا واپس لوٹ آیا ہے؟ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کامنٹ دیکھ کر میں خوش ہو جاتی ہوں، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ہی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو میری جو ہے نا فلو ٹوٹ جائے گی۔ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے کامنٹ کیا کریں، صحیح ہے؟ میں انتظار کروں گی آپ لوگوں کے کامنٹ کا۔ میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے سپورٹ کریں اور ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔